اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے بارے ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، یہ محبوب خواہش نفس کے لیے بولتا ہی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ جو کلام کرتا ہے تو یہ اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک اللہ کی وحی نہیں ہوتی۔ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے اس سے یہ زبان حرکت کرتی ہے، جو خواہش نفس کے تابع یا اپنی ذاتی خواہش کے مطابق کلام نہیں کرتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات اپنی امت کے سامنے رکھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت مبارکہ تھی کہ حضور کی گفتگو کو، کلام کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو بعض نے لکھنے والوں سے کہا کہ آپ ہر بات کو لکھ لیتے ہیں، کبھی حضور جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کبھی خوشطبی فرما رہے ہوتے ہیں، کبھی مزاح کے موڈ میں ہوتے ہیں، تو بعد میں آنے والے اس میں فرق کیسے کریں گے کہ حضور نے کون سے کلام کس موقع پہ کہا تھا، کس کیفیت میں کہا تھا؟ تو یہ بعد میں آنے والوں کے لیے دین بن جائے گا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلام کرنے بیٹھے تو آج لکھنے والے نہیں لکھ رہے، تو حضور پوچھا کہ عبداللہ لکھ نہیں رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے صحابہ نے ایسے ایسے کہا کہ آپ ہر بات کو لکھ لیتے ہو، بعض میں آنے والے لوگ بعد والے اس میں فرق کیسے کریں گے؟ کون سا جملہ جلال کا تھا، جمال کا تھا، خوشی کا تھا، غصے کا تھا؟ انسانی تباہی ہوتی۔ تو حضور اس وجہ سے میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ لکھا کرو، اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ کسی بھی کیفیت میں کہوں، کسی بھی لمحے کہوں، حق کے سوا اس زبان سے کچھ نہیں نکلتا۔ جبکہ عام لوگوں کا معمول یہ ہے کہ غصے میں کچھ ہوتے ہیں، خوشی میں کچھ ہوتے ہیں، مزاح کے موڈ میں ہو تو کچھ کہا جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں کچھ کہہ کے تو جب غصہ اترتا ہے تو پھر معافی مانگنی پڑتی ہے، معذرت اور ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں کہ میں غصے میں تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں کہہ گیا، ایسا ہوتا ہے۔ مزاح کرتے وقت بس اوقات سامنے والے کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے، عزت نفس مجروح ہو رہی ہوتی ہے، بس اوقات دوسروں کو ہنسانے کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ معاشرے میں ہوتا ہے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کیفیت میں کچھ بھی کہیں تو حضور کی زبان سے حق کے سوا کچھ اور نہیں نکلتا۔ ہم خوشطبی کریں تو کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ملاحظہ فرمائیے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے۔ تو میرے حضور خوشطبی فرما رہے ہیں مزاح کے موڈ میں، تو حضور فرمایا ہم تجھے اونٹ کا بچہ دیں گے۔ عرض کرتا حضور لمبا سفر کرنا ہوتا ہے، سامان رکھنا ہوتا ہے، سواری کرنی ہوتی ہے، تو میں اونٹ کا بچہ کیا کروں گا؟
تو حضور پھر فرماتے ہیں تجھے اونٹ کا بچہ دیں گے. عرض کرتے ہیں حضور سفر لمبا ہوتا ہے, سامان بھی رکھنا ہوتا ہے, لادنا ہوتا ہے, سواری بھی کرنی ہوتی ہے, تو بچے کو میں لے کے کیا کروں گا؟ تو میرے حضور فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ جو بڑا اونٹ بھی ہوگا تو وہ بھی کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت کو رکھا. ایک خاتون بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے, بوڑھی ہیں, آ کے عرض کرتی ہیں حضور میں جنت میں جاؤں گی؟ تو حضور دیکھ کے فرماتے ہیں کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. تو پھر عرض کرتی ہے حضور میں اللہ کو مانتی ہوں, رسول کو مانتی ہوں, نماز روزہ ادا کرتی ہوں, تو میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ حضور فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. جب وہ رونے لگی تو حضور فرمایا اماں رو نہ, جو بوڑھی ہوگی اللہ اس کو بھی جوان کر کے جنت میں بھیجے گا.